جمعہ، عید، بقرعید، عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت یہ نہانا سنت ہے، اور وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ، اسی طرح حرم شریف کی حاضری ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو، اسی طرح طواف اور مینا میں داخل ہوتے وقت جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے تینوں دن اور شب بارات اور شب قدر اور عرفہ کی رات، اسی طرح مجلس میلاد شریف اور دوسرے مجالس خیر کی حاضری کے لیے، اور مردہ نہلانے کے بعد، اور مجنون کو جنون جانے کے بعد، اور غشی سے افاقے کے بعد، اور نشہ جاتے رہنے کے بعد، اور گناہ سے توبہ کرنے، نیا کپڑا پہننے کے لیے، سفر سے آنے والے کے لیے، استحاضہ کا خون بند ہونے کے بعد، اسی طرح نماز کسوف، خسوف اور استسقاء اور خوف تاریکی، اسی طرح سخت آندھی کے لیے، اور بدن پر نجاست لگی ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس جگہ ہے، تو ان سب کے لیے غسل مستحب ہے۔ ان ساری صورتوں میں کیا ہے؟ غسل ہے مستحب ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو بہت کھول کے سمجھانی ہو۔ یہاں تو چند صورتوں میں جمعہ کے دن، عید کے دن، بقرعید کے دن، عرفہ کے دن احرام باندھتے وقت غسل کرنا سنت ہے، اور اس کے بعد جو ہے کہ کوئی آدمی عرفہ میں قیام کے وقت چاہے تو غسل یہ مستحب ہوگا۔ وقوف مزدلفہ میں یہاں بھی غسل مستحب ہے، حرم شریف کی حاضری ہو، پہلے سے پاک صاف تھا تو حاضری کے لیے غسل کرتا ہے تو مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کرنا چاہتا ہے تو اس وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ طواف کے لیے اس سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ مینا میں دخول کے وقت غسل مستحب ہے۔ جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے شیطانوں کو، ہے نا، تینوں دن غسل کرنا مستحب ہے۔ شب بارات کے دن غسل کرنا مستحب ہے۔ شب قدر کے موقع پر غسل مستحب ہے۔ عرفہ کی رات میں غسل مستحب ہے۔ میلاد شریف کی مجلس میں شریک ہونا چاہتا تو غسل کر لے کہ مستحب ہے۔ ایسے ہی دوسری ذکر خیر کی مجالس ہوں، درسگاہ ہو، دینی درسگاہیں ہوں، دینی علوم سیکھنے کے لیے جا رہا ہے تو اس سب کی حاضری کے لیے غسل مستحب ہے۔ ذکر کی مجلس ہو، غسل مستحب ہے۔ علماء کرام کے پاس، اولیاء دین، بزرگان دین، اکابرین سے ملاقات، ان ساری صورتوں میں بھی غسل مستحب ہوگا۔ مردہ نہلا لیا، اس کے بعد غسل کرنا فرض واجب ضروری نہیں، جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں، مستحب ہے۔ کوئی آدمی پر دیوانگی طاری ہو گئی اور جنون ہوا، چلا گیا، تو اب اسے چاہیے غسل کر لے۔ غشی چھا گئی تھی، ٹھیک ہوا تو غسل کر لینا چاہیے، مستحب ہے۔ نشہ کسی چیز کا چڑھ گیا تو نشہ جانے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ گناہ جو ہے کیا ہے اور توبہ کرنا چاہتا ہے، چاہیے کہ غسل کر لے اور نماز پڑھے اور توبہ کرے۔ نیا کپڑا پہننا چاہے تو پہلے نہا لے۔ سفر سے واپس آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لینا چاہیے۔ استحاضے کا خون بند ہو گیا تو مستحب ہے غسل کرنا۔ نماز کسوف، سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، استسقاء کی نماز پڑھے۔ ہاں، خوف کا وقت ہو، تاریکی میں نماز پڑھے، سخت آندھی آ گئی ہو، ہے نا، اس موقع پر بدن پہ نجاست نہ لگی ہو مگر پتہ نہیں کہاں لگی ہے، تو ان ساری صورتوں میں غسل کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تو ہم نے دوبارہ اس کو ذکر کر دیا تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ چلیے، ایسے ہی حج کرنے والے پر 10ویں ذی الحجہ کو 5 غسل ہے۔ وقوف مزدلفہ چاہیے غسل کر لے کہ یہ مستحب ہے۔ دخول مینا، ہے نا، تو یہاں پر بھی نمبر 3 جمروں پر کنکریاں مارنا اور مکہ شریف میں داخل ہوتے وقت، اور طواف جب کیے 3 پچھلی باتیں بھی 10ویں ہی کو کریں، اور جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کا غسل بھی الگ سے، یوں ہی اگر عرفہ یا عید جمعہ کے دن پڑے تو یہاں والوں پر 2 غسل ہوں گے۔ نیتیں اچھی کر لے اور غسل کر لے، تو یہ ساری صورتیں تو غسل کے مستحبات کی ہیں۔ شخص پر چند غسل ہیں، کسی شخص پر چند غسل ہیں تو سب کی نیت سے غسل کر لیا تو سب ادا ہو جائیں گے اور سب کا ثواب پائے گا۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ عورت ناپاک تھی، جنبی تھی، مثلا اسے احتلام ہوا، منی خارج ہوئی، یا ایک شوہر کے ساتھ وہ تھی اور غسل فرض تھا، ابھی غسل نہیں کیا کہ حیض آ گیا، تو ابھی غسل نہ کیا، حیض آ گیا، حیض شروع ہو گیا، تو چاہیے کہ اب نہا لے یا حیض ختم ہونے کے بعد نہائے۔
فوراً نہا لینا چاہیے، نہیں تو حیض ختم ہونے کے بعد بھی اگر نہاتی ہے تو کافی ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ حیض آنے کے بعد وہ پھر ناپاک ہو گئی تو یہ جو غسل ہوگا اسے پاک تو نہیں کرے گا، کیونکہ اب تو حیض کی پاکی اس کے ساتھ ہی ہے، جب تک حیض ختم نہیں ہوگا کتنی بار نہا لے وہ پاک نہیں ہو سکتی، مگر بہتر یہ ہے کہ اسے نہا لینا چاہیے۔ یاد رہے کہ جس شخص پر غسل واجب ہو اسے چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے، فوراً۔ کچھ لوگ ہوتا ہے غسل فرض ہوتا ہے رات میں اور اس کے بعد پورا دن یوں ہی گزار دیتے ہیں اب نہانے میں، تب نہانے میں، شام تک نہاتے ہیں۔ یاد رہے کہ جس پر غسل واجب ہے اسے چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں ناپاک شخص و جنبی ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا آخر وقت آ گیا تو اب تو فوراً نہانا فرض ہے، اب تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور کھانا یا عورت سے جمع کرنا چاہتا ہے تو وضو کر لے یا ہاتھ منہ دھل لے۔ اگر ایک آدمی کے اوپر غسل فرض تھا اور نہیں نہایا، کھانا ہے اسے، یا عورت کے پاس دوبارہ جانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے یا ہاتھ منہ دھل لے، کلی کر لے۔ اور اگر ویسے ہی کھا پی لیا تو گناہ نہیں ہے مگر مکروہ ہے اور محتاجی لاتا ہے۔ یاد رہے محتاجی گھر میں پیدا ہوتی ہے اگر کوئی آدمی ناپاک ہو کر کے رہے اور کھائے پیے، اور بے نہائے یا بے وضو کیے جمع کر لیا تو بھی گناہ نہیں ہے، مگر جس کو احتلام ہوا بے نہائے اس کو عورت کے پاس جانا نہ چاہیے۔ اتنا ہی گفتگو، انشاءاللہ پھر بقی گفتگو کل ہوگی۔ اللہ رب العزت دارنے کی سعادت و برکت و رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔